بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کی ذات قدوس شکر ادا کریں، سر بسجود ہوں۔ یہ ذات الہی نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے، ایمان سے نوازا ہے، اور بابرکت مجلس کے اندر جوائن ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ اور دھیان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع جو ہے شعبان سے متعلق نصف شعبان کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے میں ایک تلاوت کی ہے، یہ سورہ الدخان کی آیت ہے۔ اس آیت کے بارے کے اندر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کے بارے میں ہے، لیکن باقی اکثر مفسرین جو ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ بہرحال برکت والی آیت ہے، اس میں ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں، لیکن احادیث پاک جو ہیں ماشاء اللہ کئی ایک احادیث پاک ہیں جن سے یہ اس رات کی فضیلت کی ہمیں شناسائی ہوتی ہے۔ ابھی ایک حدیث پاک پڑھی میں نے پر ترجمہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رجب کے اندر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہم بارک لنا فی رجب، یا اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت فرما، بعد شعبان اور شعبان میں بھی، اور آگے دعا یہ کیا کرتے تھے وہ بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ اتنا برکت والا مہینہ آ رہا ہے تو ہماری زندگی کو رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی کو رمضان دیکھنے کی، رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا ویلکم کر رہے تھے، کتنی عظمت والا رمضان ہے کہ آپ 2 مہینے پہلے ہی رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ آئیے ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم خوش ہو رہے ہیں؟ اپنے دل میں جھانک کر میں دیکھوں، آپ دیکھیے رمضان آ رہا ہے، کیا ہم پہلے سے خوش زیادہ ہیں یا کچھ اور چیز ہے؟ اگر کچھ اور چیز ہے، پورے خوش نہیں ہیں یا سو ہیں، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، یا اللہ رمضان کی ہمارے اندر محبت پیدا فرما تاکہ ایک بخشش کا بہانہ مل جائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه اللیلۃ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے نصف میں ایک رات ہے جس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا؟ ہر نئی روح آنے والی جو ہے، ہر بنی آدم جو نیا بچہ آنے والا ہے، وہ وفیہا ان یکتب کل خالق، اور ہر کوئی دوسرا شخص جو اس زندہ ہے، اس سال میں، آنے والے سال میں جانے والا ہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں فیہا ترفع اعمالہم،
اور ہمارے اعمال بھی اللہ کے ہاں بھیجے جاتے ہیں اس رات میں. اور اس رات میں رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. وفیہا تنزل ارزاقہم، رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اس رات کے اندر یہ نصف شعبان کی رات جو ہے، ہماری زندگی کے فیصلے، ہماری عمروں کے فیصلے، ہمارے رزق کے فیصلے، ہاں جی، اور آنے جانے کے فیصلے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کی لسٹ جو ہے وہ فرشتوں کو پہنچا دی جاتی ہے. آئیے معلوم نہیں کہ آنے والے سال میں ہم کہاں ہوں گے. اس لیے فکر کی بات ہے کہ اپنے اعمال کو درست فرمائیں اور اپنے حقوق کو درست فرمائیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہم پورے کر رہے ہیں، نبی پاک کے حقوق پورے کر رہے ہیں، اور اپنے مخلوق کے خدا کے فیملی کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں یا نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان، جب نصف شعبان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو. کیا مطلب؟ رات کو نفلی عبادت کرو. وصوموا یومہا، اور اگلے دن روزہ رکھو. کیوں؟ آگے بھیا بھی فرما دیا آپ نے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ ہے کوئی ایسا خبردار میں مستغفرن، کہ جو مغفرت چاہے فاغفر لہ، اور میں اس کو بخش دوں. اللہ مسترزقن فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں. فرمایا اللہ مبتلاً، کوئی ایسی مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، فعافیہ، اس کو میں عافیت بخشوں. اللہ قضا و قضا، اس طرح کی اللہ پاک خوشخبریاں دیتے ہیں. کب تک؟ حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا قال احسو ہلال شعبانہ لرمضانہ، رمضان کی خاطر، رمضان کے لیے شعبان کے دنوں کی گنتی کرو. بہت ضروری ہے. یعنی باقی مہینوں کے بارے میں، نہ محرم کے بارے میں، اور نہ عید والے رمضان کے مہینے کے بارے میں، اور نہ باقی، یہ نہیں کہا باقاعدہ گنتی کرتے رہو. گنتی کرو تاکہ رمضان مبارک کی صحیح تاریخ کا تعین ہو سکے. مطلب اس کا یہ ہے، خاص اس کے بارے میں یہ حکم ہے. یہ سب کو ظاہر کیا کرتا ہے کہ رمضان جو برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس سے کیسے ہم زیادہ سے زیادہ نفع ہم اٹھا سکیں، اور مقدر والے ہیں جن کو ملتا ہے. ماشاء اللہ. ٹیل یو فرینکلی، اسلام کا ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور ہے، لیکن شعبان کے بارے میں فرمایا، حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس نصف شعبان کا روزہ جو ہے یہ واجب نہیں ہے. اب چاہے مسائل عرض کر دوں، یہ مستحب روزہ ہے، یہ نفلی روزہ ہے. رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے، ہمیں رکھنا چاہیے. اور باقی شعبان کے روزے رکھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے. اس روزے کے بارے فرمایا باقی شعبان میں روزے رکھنے سے منع فرمایا. کیوں؟
उसकी हिकमत ये थी कि हैं अल्लाह के जो बंदे हैं, अगर वो शाबान में रोज़े रखेंगे तो वो जिस्मानी लिहाज से वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो जो फ़र्ज़ रोज़े आ रहे हैं रमज़ान के, उसका हक़ अदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए शाबान में 15 का रोज़ा रखें और रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो क्या फरमाते हैं, और हदीस पाक में भी आता है, अलबत्ता कोई ऐसा शख्स जो बाकायदा पीर का रोज़ा, सोमवार का रोज़ा या जुमेरा का रोज़ा बाकायदा रख रहा है तवातर के साथ, उसको इजाज़त है रोज़ा रखने की। चूँकि इस्लाम ने गुलू से मना फरमाया है, अफरात व तफरीद से मना फरमाया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, जब आपके सामने दो सिचुएशन होती, एक मुश्किल वाला रास्ता, एक आसान वाला रास्ता, दो ऑप्शन होते, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आसानी वाला रास्ता ऑप्शन फरमाते थे। इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। हम बाद दफ़ा मुजाहदा और कुर्बानी की गलत ताबीर करते हैं। फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के साथ आसानी वाला मामला करो, सख्ती वाला मामला ना करो। बशरू वला तुनफ़िरू, लोगों को बशारतें दो, ज़्यादा डराओ मत। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हजूर रहमत आलम हैं। अल्लाह पाक रहीम व करीम है, रहमत आलम हैं, रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, हजूर अपना प्यारा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। फरमाया कि शक का रोज़ा ना रखो। हुज़ूर ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसने यौम शक का रोज़ा रखा उसने अबू अल कासिम की नाफरमानी की। क्या मतलब? शाबान के आखिर में कोई कहते हैं ये आज कल रोज़ा पहला है रमज़ान, कोई कह रहे नहीं है, और हम कह चलो जी तुम मारो, हम एहतियातन रख लेते हैं। ये एहतियातन रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, शक वाला रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए। शैतान बड़ा हज़रत है, दिमाग में कहता है कोई बात नहीं, एहतियातन कर लो। लो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर हदीस पाक में फरमाया, जिसका मज़मून मैंने अर्ज़ किया है कि जिसने यौम शक का रोज़ा रखा उसने अबू अल कासिम की, अबू कासिम क्या, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनियत है, उसने नाफरमानी की। लिहाजा रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा हम नहीं रख सकते, लेकिन एक्सेप्शन उस शख्स के लिए है जो पहले ही आदी है पीर या जुमेरात का रोज़ा रखने का, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है। अगर मसला और है कि निसफ शाबान की इबादत करनी चाहिए, निसफ शाबान को रात को इबादत करनी चाहिए और अगले दिन हमें नफली रोज़ा रखना चाहिए। बाद लोग जो हैं एक्सट्रीम हो जाते हैं, वो इस निसफ शाबान को बिदअत कहते हैं। नहीं भाई, ये बिदअत नहीं है, लेकिन हम बाद ऐसे आमाल करते हैं जिससे बिदअत बन जाती है। जैसे पाकिस्तान में रवाज है, आई डोंट नो बाकी मुल्कों में, कि शामान में वो कब्रिस्तान में जाते हैं, वो लाइटें लगाते हैं, वहाँ देगे चलती हैं और पूरा एक हजूम होता है। वो क्या भाई? भाई इस रात में नफली इबादत की इजाज़त है, वो करो। और याद रखो, नफली इबादत जो होती है वो इनफरादी इबादत होती है, इज्तिमाई इबादत नहीं है। नफली इबादत हमेशा इनफरादी होती है। इसलिए फुकहा ने लिखा है कि इस रात
صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا، صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ یہ ہر بار حنفی مسلک ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اس رات نفلوں کو پڑھنا جماعت کے ساتھ، نفل جماعت کے ساتھ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ چونکہ یہ جو عبادت نفلی ہوتی ہے وہ 1 to 1 ہوتی ہے، 1 to 1 ہوتی ہے عبادت۔ یہ تو میانے محب و محبوب رمزیست، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ رمز ہے۔ کرامن کاتبین را خبر ریست، کہ یہ نفلی بات ایسی ہوتی ہے، قلبی ذکر ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی عقل لڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنی عقل کے مطابق عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنا ذوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ بلکہ دین کیا ہے؟ اللہ کے اوامر کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال کرنے کا نام دین ہے۔ گزر جا عقل سے آگے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ جہاں عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے وہاں میرے محبوب کا دین شروع ہوتا ہے، کیونکہ دین کی بنیاد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، اور میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں 100%، میری بھی یہی رائے ہے۔ میرے نزدیک یعنی 100 بار سبحان اللہ بے توجہی کے ساتھ مشین کی طرح ذکر کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لائک دس، اور نگاہ ادھر ہے ادھر ہے اور تسبیح چل رہی ہے کھٹ کھٹ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ثواب کا استحضار کرتے ہوئے، اور اللہ میرا سن رہا ہے، تسبیح کے اس ذکر کے معنی کا خیال کرتے ہوئے پھر ذکر کرے۔ یاد رکھیں، قیامت کے روز اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ اعمال کا وزن ہوگا۔ دین کے اندر کوانٹٹی از ناٹ کاؤنٹڈ بٹ کوالٹی از کاؤنٹڈ۔ میں تو اپنے کئی سالکین کو کہتا ہوں، بھائی یہ جو حکم ہے بھائی صبح شام 3 تسبیحات کرو، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ درود شریف۔ اب سچ بتائیے کتنے کرتے ہیں؟ اور صحیح طریقے سے جیسے میں کہہ رہا ہوں، توجہ سے، دھیان سے، ہر لفظ کے بعد سانس لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا ایسے کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر سانس لیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جب لوکل سپیڈ سے ہم ذکر کریں گے، اب سچ بتاؤ کتنا وقت لگے گا؟ یہ تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے، یہ بتا دوں، اور کون بیٹھے گا 1.5 گھنٹہ؟ اسے میں کہا کرتا ہوں بھائی پہلے 33 سے شروع کر دو اور آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے 100 پر آ جاؤ، لیکن ذکر ستھرا کرو،
توجہ سے، دھیان سے، محبت سے، سر سے ایک بوجھ نہ اتاریں. آپ کر کے دیکھیں کبھی، آپ کو مزہ آئے گا ذکر کا. چلتے چلتے بس ٹھا ٹھا ٹھا، سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ. اگر تیزی سے ذکر کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کم سے کم بھائی اس وقت زبان اللہ کا ذکر ہی کر رہی ہے نا، غیبت تو نہیں کر رہی. کسی بدسلوکی تو نہیں زبان کر رہی، زبان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے. آف کورس کہ اعلیٰ ترین استعمال نہیں ہو رہا. تو میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ذکر کو اس طرح کریں، محبت سے، پیار سے، شوق سے، مزے لے لے کے، لوکل سپیڈ سے. ورنہ ہائی وے سپیڈ میں کیا ہوگا؟ وائلیشن ہونے کا خطرہ ہے اور ٹکٹ ملنے کا خطرہ ہے. ایسے ہی قرآن بھی کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں یا قرآن بھی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہے، تو مسئلہ یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے، اگر تلاوت کرتے ہوئے آپ کو نیند آ رہی ہے، تلاوت کرنا بند کر دیں اور آپ ریسٹ کر لیں، سو جائیں. ورنہ کیا ہوگا؟ پتہ کون سا لفظ کیا کہہ جائیں، نیند کے اندر ایسا لفظ نہ نکل جائے وہ کفریہ لفظ ہو جائے. اور نیند کا غلبہ ہے تو تلاوت نہیں کرنی چاہیے. کیا نتیجہ نکلا؟ میرے نزدیک ایسی راتوں میں بھی 1 گھنٹہ کی عبادت اچھے طریقے سے، شوق سے، مزہ لے لے کے، سورہ فاتحہ سے مزے سے پڑھ پڑھ کر 1 گھنٹہ کی عبادت آدھی رات کی عبادت سے افضل ہے. تھک رہے ہیں اور توجہ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اس لیے اس رات اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈے ٹائم پہلے کچھ سو لیں، اور بلکہ یہ ہے کہ اگلے دن آپ دفتر سے چھٹی کریں، کام سے چھٹی کریں. اگر 15ویں رات کو ہم نے عبادت کرنے کا ارادہ کیا ہے تو میں یہ عرض کروں کہ اگلے دن چھٹی کر لو، دفتر سے تعطیل کر لو، بزنس سے آف کر لو، پھر رات کو عبادت کرو. ورنہ کیا ہوگا؟ دفتر میں سوئیں گے آپ جو فرض ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گے. دفتر کے اندر صحیح کام کرنا، پورا تندہی سے کام کرنا، جاگتے ہوئے کام کرنا، وہ فرائض میں آتا ہے. رات کی بات 15ویں رات کی یہ نوافل میں آتی ہے. تو آپ نفلوں کے پیچھے فرائض کو قربان نہیں کر سکتے. اس لیے اتنی ہی عبادت کیا کریں جتنی شوق سے، محبت سے، اور اگلے دن کی آپ کی ذمہ داریوں پر اثر انداز نہ ہو. تو بہتر تو یہی ہے اگلے دن آپ تعطیل فرمائیں. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. اور عبادات مختلف قسم کریں، قرآن کی تلاوت ہے، اس کی تفسیر ہے، وہ پڑھنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے. اگر ایک عبادت دل تھک گیا ہے تو عبادت کو چینج کر لیں. سبحان اللہ. اگر مسجد کو بیان ہے بیان سنیں اور پھر گھر آ جائیں. لیکن مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ لوگ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں. افضل میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر نفلی عبادت کریں. گھر کے اندر رحمت کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں جا کر نہیں پڑھا کرتے تھے. لہذا سنت کے مطابق 1 گھنٹہ کی عبادت ساری رات خلاف سنت سے بہتر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس رات رزق، موت، خیر و شر کے فیصلے اس نصف شعبان کو ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں وہ فیصلے فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے ہیں. اس رات تو فیصلے ہو جاتے ہیں اور ان کی ایکسیکیوشن جو ہے وہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں لیلۃ القدر کی رات. ماشاء اللہ.
اس رات بھی ہمیں نفلی عبادت کرنی چاہیے اور اس رات بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ دوبارہ یاد رہے، دین کیا ہے؟ دین نام ہے حفاظت حدود شریعت کا۔ دین نام ہے حفاظت حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ دین نام ہے حفاظت حقوق العباد کا۔ اور یہ تبھی ہوگا، شرعی حدود تبھی ہم قائم رکھ سکتے ہیں، حقوق اللہ تبھی ہم ادا کر سکتے ہیں، حقوق العباد تبھی ہم ادا کر سکتے ہیں اگر دین کا ضروری علم ہوگا۔ لہذا یاد رکھیں، جو ہم پر فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ مثال، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر زکوٰۃ کے مسائل کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ رمضان، اگر آپ پر رمضان، مجھ پر آپ پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں تو رمضان سے متعلقہ تمام مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو چیز فرض ہے ہمارے اوپر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جو سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہے، جو مستحب ہے اس کا علم حاصل کرنا مستحب ہے۔ لہذا ہمیں علماء کی صحبت کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذریعے ہم ظاہری فقہ کے مسائل سیکھ کر عمل کریں۔ لہذا کسی نہ کسی عالم کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ضرور ہونی چاہیے جس پر آپ کو ٹرسٹ ہے، اور مشائخ کی صحبت میں بھی رہنا چاہیے۔ کسی شیخ کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے تاکہ باطنی فقہ کے مسائل جو ہیں، قلبی مسائل جو ہیں، کبر کی بیماری اس کا کیسے علاج کریں، حسد کی بیماری کیسے علاج کریں، تو باطنی فقہ کے مسائل شیخ کی صحبت میں سیکھیں۔ اور یاد رہے بھائی، اس لحاظ سے کسی شیخ کے ساتھ وابستہ ہونا جس پر آپ کو ٹرسٹ ہے، جو آپ کا روحانی ڈاکٹر ہے، ہونا ضروری ہے۔ ایسے جسمانی اعمال کا ڈاکٹر علماء کرام جو ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہمارا فزیکل ڈاکٹر ہوتا ہے، اس طرح ہمارا اسپرچل ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے۔ یاد رہے، لیکن سچ بتاؤں، اللہ والوں کے لیے تو بھائی ہر رات ہی نصف شعبان ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے لیے تو جن کو اللہ کی محبت ہوتی ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے، ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جتنے ساتھی سن رہے ہیں، آپ سب کے سب اللہ کے ولی ہو۔ اس کی دلیل قرآن میں ہے، اللہ ولی المومنین۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، جس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا ہے، اور الحمدللہ ہمیں ماں کی گود میں نصیب ہوا ہے، ہم سب کے سب اللہ کے ولی ہیں۔ جو ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ کس لیول کے ہیں، کس درجے کے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں لوگ، جتنا میٹھا ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا ہوگا۔ جتنے اللہ کا ولی تو ہم ہیں، ہم بہت لوور درجے کے، جتنی اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے، نبی کے طریقے پہ چلیں گے، حقوق اللہ حقوق العباد ہم ادا کریں گے، تو اتنا ہی ہمارا ولایت کا درجہ بڑھتا رہے گا۔ ولیوں کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے بھائی۔ ہر بندہ جو کلمہ کو ہے اللہ کا ولی ہے، لیکن مختلف درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند فرمائے،
اور اپنا قرب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.